ایک شوہر تھا، اس کی ایک بہت ہی نیک بیوی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے محلے میں اتنی خوبصورت کسی کی بیوی نہیں تھی، اتنی خوبصورت بیوی تھی۔ لیکن یہ شرابی تھا، جواری تھا۔ اکثر ہوتا بھی ایسا ہے کہ رشتے جب بغیر دیکھے، بغیر جانچ پڑتال کیے ہوتے ہیں تو پھر وہ معاملات ایسے ہی پیش آتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں بہت ہی تحقیق کر لینا چاہیے، اس کے بعد رشتہ کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی بہت نیک تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنانے والی لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک شرابی کے ساتھ ہو گئی، جواری کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ منع کرتی تھی کہ تم شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یہ بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تم کیوں اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو بھی اجاڑ دو گے، اپنے ہی آپ اپنی ساری دنیا اجاڑ دو گے، برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو کے بیٹھ جاؤ گے اگر یہ سارے کام تم نے نہیں چھوڑے۔ لیکن وہی کہتے ہیں نا، جب کوئی اپنا سمجھاتا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، ایسا لگتا ہے یہ ہمارا برا چاہتا ہے۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگا اپنی بیوی سے، اور اس کو بہت مارتا، بہت اس کو ستاتا، بہت زیادہ پریشان رکھتا، بہت زیادہ دکھی کرتا۔ نمازیں پڑھتی، وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ٹوک دیا کہ اے میرے شوہر، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے چھرا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنی بیوی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ اکبر! جب بیوی کا ایک ہاتھ کٹا تو بہت چیخی، چلائی، بہت زیادہ پریشان، درد میں تڑپتی رہی، اور اس نے اس کی دوا بھی نہیں کرائی۔ بیوی کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تو جس حال میں مجھے رکھے تیرا شکر ہے، تو اگر اس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اسی پر میں خوش ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا، یا میرا شوہر ایسا نکل گیا، مجھے تڑپاتا ہے، مجھے دکھی رکھتا ہے۔ یا اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں، اگر تو اس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں۔ شکوہ نہیں کیا، اس نے ہاتھ کٹ گیا۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا اگر ہاتھ نہ رہے تو پھر اسے بہت ہی عجیب لگے گا اور بہت ہی برا فیل ہوگا۔ اکثر لوگ کسی بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں کہ باپ میری قسمت کیا ہے، اللہ نے پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھ دیا ہے اور ساری مصیبتیں مجھ پہ ڈال دی۔ تو لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن اس لڑکی کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ ہاتھ کٹ گیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہے، مولا تو جس حال میں مجھے رکھے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ ایسے ہی یہ ان کا سلسلہ جاری رہا، اور اس نے نہ جوا چھوڑا نہ شراب چھوڑی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو انسان شراب کی لت میں پڑ گیا تو سمجھو اس کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ دنیا تو خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ شراب ایک ایسی بیماری ہے، اس میں انسان نہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دیکھتا ہے، جب بھی جسے بھی چاہے گالی دیتا ہے، جیسا بھی جس کے ساتھ سلوک کرنا چاہے کرتا ہے، اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ شراب اتنی بری عادت ہے، اتنی بری چیز ہے۔ اللہ اس عادت سے، اس بیماری سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو بچائے رکھے۔ یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری چیز ہے۔ دوستو، اس عادت کو چھڑاؤ زیادہ سے زیادہ، اگر جس کی بھی لت لگ گئی ہو، کیونکہ یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے جلدی، لیکن اگر چھوٹ جائے تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسی بیماریوں سے ہم سب کو بہت دور رکھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، بیوی نے پھر ٹوک دیا اور کہا کہ دیکھو، آپ جو کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ اسے پھر غصہ آیا، اور اس نے رات کے دوسرے پہر، بیوی رات کے دوسرے پہر میں بھاگ رہی ہے اور وہ پیچھے سے چھرا لے کے دوڑا رہا ہے، لیکن اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ دنیا والے کسی کو کتنا بھی پریشان کر لیں، کسی کو کتنی بھی تکلیف دے دیں، لیکن جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ خود اس سے بدلہ لیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کو پریشان ایک گھڑی کر سکتے ہیں، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب وقت آتا ہے تو وہی بندہ منہ کے بھل گرتا ہے، وہی بندہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی گڑھے میں گرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ رات کا دوسرا پہر ہے،
बीवी अपने शौहर से परेशान, दुखी, रातों में नींद नहीं आती थी उसे, रातों में सो नहीं पाती थी, इसलिए कि कहीं मेरा शौहर नशे की हालत में आके मुझ पर हमलावर ना हो। जब वो घर पे नहीं रहता तब वो थोड़ा सो भी लेती थी, वरना तो अक्सर हिस्सा इबादत में गुजार दिया करती थी। रात का दूसरा पहर था और शौहर छुरा लेके बीवी को दौड़ा रहा है। बीवी भाग रही है, भागती 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 गांव से दूर निकल गई। गांव से दूर निकली, अब इधर रात का अंधेरा, पीछे शौहर छुरा लेके। अब इतना डर अंदर, इतना खौफ, लेकिन यकीन अल्लाह पर पुख्ता। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही, मौला तू जिस हाल में रखे मैं राजी हूँ, ए तेरी रजा पर राजी हूँ। इतनी फर्मा बरदार अल्लाह की वो नेक बंदी भाग रही है। भागती भागती क्या देखती है, सामने कुआं आ गया। सामने कुआं और पीछे वो भाग रहा है, वो दौड़ा रहा है, उसका दूसरा हाथ या सर जो भी उसके दिल में आता वो काटता। लेकिन जैसे ही उस लड़की के सामने कुआं आया तो करती क्या न करती, कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में जब छलांग लगाई, कुएं में गिर गई। ये भी दौड़ता हुआ कुएं के पास आ गया, देखने लगा कि ये कुएं में जिंदा है या मर गई। देखा तो अंदर से आवाज आ रही थी, वो अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज ला रही थी कि मुझे निकालो। लेकिन ये इतना जालिम शौहर था, इतना बेदर्द, कि इसे कुछ भी ख्याल नहीं आया। शराब के नशे में तो था ही, और वहीं पर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वहीं बैठ गया। सोचने लगा कि जल्दी से ये मर जाए, सुबह हो जाएगी तब देखेंगे ये मरी है या जिंदा है। मरी होगी तो ठीक है, जान छूट गई, और अगर जिंदा होगी तो निकाल के ले जाएंगे। वहीं पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वहीं पर लेट के सो गया। सुबह हुई, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ये सो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका यकीन अल्लाह पर पुख्ता होता है, फिर अल्लाह उसकी मदद किया करता है। अपने बंदों को अल्लाह यूं ही नहीं छोड़ता है। हाँ, अल्लाह यूं ही नहीं छोड़ता है, उसकी मदद किया करता है। लड़की अंदर से रात भर चिल्लाती रही, कुएं में वो डूबी नहीं, कुएं में उसकी जान नहीं गई, अल्लाह ने उसे बचाया। लेकिन जब सुबह हुई, सुबह का उजाला नमूदार हुआ, सूरज निकल आया। बादशाह सुबह को सैर करने के लिए, सैर व तफरीह के लिए निकला हुआ था, टहल रहा था, तो कुएं के पास से उसका गुजर हुआ। जब कुएं के पास से गुजर हुआ तो उसको लगा कि कोई चिल्ला रहा है कहीं पे। तो जब उसने कुएं के झांक कर देखा कुएं में, तो लड़की वही अंदर कुएं में थी और चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ बचाओ। उसने देखा कि ये इंसान यहाँ सो रहा है और पड़ोस में ही एक लड़की अपनी जान गंवा रही है। तो उसने किसी तरीके से लड़की को निकाला बाहर। लड़की निकल आई। बादशाह ने जब उसको देखा तो बादशाह का उस पर दिल आ गया। इतनी हसीनो खूबसूरत, हसीनो जमील लड़की थी कि उतनी तो उस महल्ले में, उस गांव में कोई खूबसूरत नहीं थी। ये अल्लाह की नेक बंदी, और जो अल्लाह की नेक बंदियां, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, तो इनके हुस्न व जमाल का फिर कहना क्या। एक तो वैसे ही नूरानियत होती है इन पर, अल्लाह की इबादत करने से जो नूरानियत आती है फिर वो अलग ही होती है। तो बादशाह ने निकाल लिया और सारा वाक़या पूछा कि क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, और तुम्हारा ये हाथ कैसे कट गया। उसने सारा कुछ वाक़या बता दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है कि मेरा हाथ भी काट दिया, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किए, और ये आज भी मुझे छुरा लेकर दौड़ा रहा था मेरा दूसरा हाथ काटने के लिए, लेकिन मैं इस कुएं में गिर गई, तो कुएं से भी अल्लाह ने मुझे बचाया है, आपके ज़रिए से मैं बाहर निकल आई हूँ। बादशाह ने इतना सुना तो बादशाह को गुस्सा आ गया कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। एक शौहर इतना ज़्यादा गिर सकता है कि अपनी बीवी के हाथ काट दे और अपनी बीवी की जान पर आ जाए, अपनी बीवी की जान लेने की कोशिश करे। ऐसा नहीं हो सकता। उसने तलवार निकाली और सबसे पहले उसका दाहिना हाथ काट दिया और एक पैर काट दिया। जैसे उसका हाथ और पैर काटा तो चीखता हुआ उठा और कहा, तुम कौन हो, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ। चीखता चिल्लाता। जब उसने बादशाह ने सुना, कहा, खामोश, खबरदार, तूने अगर जबान से कुछ भी निकाला, चला जा यहाँ से, मैं बादशाह हूँ, तुझे जान से मार दूंगा। तूने अपनी बीवी पर इतने अत्याचार किए, तूने अपनी बीवी को इतना परेशान किया, तू झाड़ डाला, अपनी बीवी का हाथ काट दिया, और तू इसे आज मारना चाहता है। चल इसे छोड़ दे, तू इसे आजाद कर दे, अब ये तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। वो गुस्सा तो पहले ही था, अब हाथ और पैर कटने की वजह से उसने कहा चलो जान छूट रही है। बीवी को उसने तलाक दे दी वहीं पर, और वो निकल गया। बादशाह उस लड़की को अपने घर लाया।
بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ شادی کر کے بہت ہنسی خوشی رہنے لگا، آرام سے رہتا تھا، لیکن اب یہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس سے تو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن یہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ محل میں جب گئی اور جب بادشاہ کی بیوی بنی تو پھر اس کی خوبصورتی کی تو کوئی اور مثال باقی نہیں رہی۔ تو جو اور بادشاہ کی بیویاں تھیں، بادشاہ کی ماں تھی، وہ ان سے چڑھنے لگی، کہنے لگی یہ اتنی خوبصورت ہے اور ہمارے محل میں بادشاہ اسی سے زیادہ پیار کرتا ہے، باقی بیویوں سے نہیں، تو کہا کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اس کو ذلیل کر کے یہاں سے نکالا جائے۔ کافی سال تک وہ رہتی رہی، اس کا ایک بچہ بھی ہوا، بادشاہ کا ایک بیٹا ہوا، اور کسی سے کوئی بیٹا نہیں تھا، تو یہ اور چڑھ گئی کہ یہ ایک غریب بےکس لاچار عورت اور اس کا لڑکا یہ بادشاہ بنے گا، یہ سنگھاسن پر بیٹھے گا، یہ شہزادہ کہلائے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ساری دوسری بیویاں اور ماں نے مل کر جب بادشاہ باہر چلا گیا کسی کام سے کچھ دنوں کے لیے، تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد بادشاہ کو بھیج دیا کہ بادشاہ تو نے کس سے نکاح کیا ہے، تو نے کیسی لڑکی پر بھروسہ کیا کہ جو دوسرے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑی گئی، زیادتی کرتے ہوئے پکڑی گئی، گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے کس کو اپنی بیوی مانا ہے جو کہ ایک فاحشہ ہے، جو کہ پکڑی گئی، ہم لوگوں نے پکڑا ہے۔ اب تو زیادہ بہتر تیرے لیے یہی ہے کہ تو اس کو اس گھر سے باہر کر دے، اس کو طلاق دے دے، نکال دے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا خط، چونکہ ماں کی طرف سے آیا تھا، اگر بیوی ہی کی بھیجتی تو ایک گھڑی وہ اس میں سوچتا ہے، لیکن ماں اور بیوی دونوں کی رائے سے، دونوں کی طرف سے خط آیا تھا، تو بادشاہ نے کچھ بھی نہ سوچتے ہوئے کہا اس کو میں طلاق دیتا ہوں اور اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دو، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، ایک تو کٹا ہوا تھا کہ ایک ہاتھ یہ بھی کاٹ دو، اور اس کے بیٹے کو اس کے کندھے پر بٹھال کے اور بھگا دو، نکال دو پتھر مار کے گھر سے باہر، جائے کہیں بھی۔ یہ دن دکھایا اس نے، اس کو میں نے بیوی کا درجہ دیا، عزت دی، اور اس نے ایسا کام کیا کہ خود ہی میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ بادشاہ نے جب اتنا کہا تو ان کو موقع مل گیا، بادشاہ کی دوسری بیویاں اور اس کی ماں نے مل کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کے بیٹے کو اس کے کندھے پر ڈال کے کسی چیز میں باندھ کے اور بھگا دیا، کہا چلی جا۔ اب وہ لاچار بے بس، دونوں ہاتھ کٹ چکے، اللہ کی بارگاہ میں کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے، مولا تیرا شکر ہے، میں وہاں بھی راضی تھی، یہاں بھی راضی ہوں، میں ایک ہاتھ کٹنے پر بھی راضی تھی اور یہ دونوں کٹ گئے، میں تب بھی راضی ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھ، تجھ سے شکوہ نہیں ہے، وہاں مجھے عزت نہیں ملی، یہاں بھی نہیں ملی، کوئی بات نہیں، تو عزت دینے والا ہے۔ یہی ہوتے ہیں امتحان، اور صبر اسی چیز کو کہتے ہیں۔ انسان اگر صبر کرنا سیکھ لے تو اتنے اونچے مقام پر، اتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکل گئی وہاں سے، صبر کیا، اور صبر کا پھل آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ نکل گئی گھر سے باہر، ایک صحرا میں پہنچی، جنگلی ایریے میں پہنچی، جنگلی علاقے میں، جہاں دور دور تک انسانوں کا گاؤں بھی نہیں تھا اور دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ چلتی چلتی چلی گئی، دل دکھی تھا تھوڑا، لیکن اللہ کی رضا پر راضی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکل گئی۔ منزل کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، لیکن بس اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا کہ میرا اللہ جہاں مجھے لے جائے میں تو اس کی رضا پر راضی ہوں۔ دریا پڑا، پیاس بھی لگی تھی، اب دونوں ہاتھ تو تھے نہیں، دونوں ہاتھ تو کٹ چکے تھے، لیکن پانی پینے کے لیے دریا میں منہ بڑھایا، پانی نیچے تھا، جو کہ پانی پینے کے لیے تھوڑا سا پی پایا تھا کہ بچہ جو پیٹھ پر بیٹھا تھا وہ دریا کے اندر گر گیا۔ جب بچہ دریا کے اندر گرا نا، وہی کٹے ہاتھ اس نے اٹھا لیے، مولا جب میرا پہلا ہاتھ کٹا تھا تو میں نے کچھ نہیں کہا، تیرا شکر ادا کیا، جب میرا دوسرا ہاتھ کٹا تھا تب بھی میں نے تیرا شکر کیا، اب تو میرا بچہ بھی گر گیا ہے، میں اب بھی تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن مولا اگر میرا بچہ اس میں ڈوب کر مر گیا پھر میری زندگی نہ تمام ہے، میں پھر کس کے لیے زندگی گزاروں گی؟ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، پر مولا میری مدد کر دے، میرا بچہ جو اس دریا میں ڈوب رہا ہے میرے بچے کو بچا لے، میرے بچے کی جان بچا لے۔ مولا میرا ہاتھ ایک کٹا، میں نے کچھ نہیں کہا، میرا دوسرا ہاتھ کٹا، میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا، تو تیری رضا پر راضی رہی، میں اب بھی تیری رضا پر راضی ہوں، پر مولا میرے بیٹے کو بچا لے، میرا ایک ہی سہارا ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں بچے اب،
مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، پر میرے بیٹے کو بچا۔ اتنی اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی تھی، تو کیا دیکھتی ہے کہ پیچھے سے آواز آئی کہ اے عورت، تجھے کچھ مدد چاہیے؟ ایک دم چونک گئی وہ، پیچھے دیکھا تو ایک نوجوان، حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ چونک گئی کہ اتنے دور دور تک یہاں پر کوئی انسان کا وجود نہیں ہے، لیکن اس ٹائم یہ نوجوان اور میری مدد کے لیے آگے آیا ہے، تو یہ ضرور اللہ کا کوئی فرشتہ ہے۔ کہاں میری مدد کرو، میرا بچہ ڈوب رہا ہے، میرے بچے کو بچا لو۔ جب اس ماں نے اس نوجوان سے کہا کہ میرے بچے کو بچا لو، تو وہ دریا میں چھلانگ لگا دیا۔ دریا میں چھلانگ لگائی، بچے کو اٹھا کے لایا اور ماں کی جھولی میں ڈال دیا۔ ماں نے جب بچے کو دیکھا، چومنے لگی، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے کی جان بچا لی، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا اے خاتون، ذرا یہ بتا تیرے بچے کی تو جان بچ گئی؟ کہا تیرا بچہ دریا سے بھی باہر آ گیا۔ کہا اب یہ بتا، یہ جو تیرے 2 ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرے یہ دونوں ہاتھ واپس آ جائیں؟ اگر تیرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کروں گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اگر میرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں گے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھوں پر پھونکا، ہاتھ دونوں واپس آ گئے۔ لڑکی نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے کی بھی جان بچا دی، میرے ہاتھوں کو بھی واپس کر دیا، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، مولا تیرا شکر ہے۔ انسان اگر شکریہ کی عادت ڈال لینا، اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس کی بلندیوں میں اضافہ کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اور زیادہ فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو وہ لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ پوچھنے لگی کہ اس صحرا میں، اس جنگلی ایریے میں جہاں دور دور تک انسانوں کا وجود نہیں، میں سمجھتی ہوں تم انسان تو ہو نہیں، ضرور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی انسان ہوں۔ کہا پھر تم کون ہو؟ کہا میں تیرا صبر ہوں، میں تیرا صبر ہوں جو تو ابھی تک کرتی آئی ہے۔ تیرا پہلا ہاتھ کٹا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، تیرا دوسرا ہاتھ کٹا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، تیرا بیٹا دریا میں گرا لیکن تو نے تب بھی صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں تیری مدد کرنے اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں کوئی انسان اور فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں تیرا صبر ہوں جو مجھے اللہ نے انسانی شکل بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے تیری مدد کرنے کے لیے۔ تو انسان کو شکر کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ اس بندے کی کیسے مدد نہیں فرمائے گا جو بندہ اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، ہر وقت شکرانہ ادا کرے گا، شکر ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد نہیں فرمائے گا۔ ہاں آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ ساری زندگی آپ نے گناہ کر لیے، لیکن آ جائیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بلا رہا ہے، اے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، دیر نہ کرو، ابھی ٹائم ہے، اللہ تمہیں ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے ہے۔ پھر یہ خاتون وہاں سے چل دی اور دریا کے کنارے 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 چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک بستی شروع ہو گئی۔ ادھر سے ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا عبادت گزار بندہ، بہت نیک تھا، وہ آ رہا تھا، اس کا گزر ہو رہا تھا۔ اب چونکہ یہ حسین و جمیل تو بہت تھی، بہت زیادہ یہ خوبصورت تھی، یہ جا رہی تھی، ادھر سے وہ بندہ آ رہا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ آ رہا تھا۔ اس کی نظر جب اس پر پڑی، دیکھا اتنی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اور دریا کے کنارے جا رہی ہے اور بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے۔ وہ قریب آیا، آنے کے بعد کہا آپ پریشان لگ رہی ہیں، آپ اداس لگ رہی ہیں، کیا معاملہ ہے بتائیے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی جا رہی ہوں۔ کہا کہاں جا رہی ہیں؟ کہا منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر میں آپ سے کچھ کہوں آپ میری بات مانیں گی؟ تو اس لڑکی نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں شادی شدہ تھی، لیکن اب میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا۔
بس میں ہوں، میرا بچہ ہے، منزل کا پتہ نہیں، جا رہے ہیں۔ اداس چہرہ اور یہ سب واقعات سن کے اسے اور زیادہ اس پر محبت آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو اپنے گھر میں جگہ دوں، آپ سے شادی کرنا چاہوں، آپ سے نکاح کرنا چاہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ میں ان جیسا بالکل نہیں ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا چاہتا ہوں، جس کام میں اللہ راضی ہوتا ہے وہی کام میں کرتا ہوں، اور جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے میں باز رہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں کہ میں آپ کو اپنی بیوی بناؤں، آپ سے نکاح کروں، تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ کی یہی تمنا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں۔ ان دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں آرام سے رہنے لگے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بندہ تھا۔ لڑکی بھی نیک، لڑکی بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی۔ اب اس کو یہ لڑکا بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا مل گیا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا۔ اب ان کی جوڑی بہت اچھی۔ اب یہ تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دیر سے صحیح لیکن بہت اچھے گھر میں بھیج دیا ہے، اور بہت اچھے اپنے بندے کے ساتھ مجھے بھیج دیا ہے، اور مجھے ان کے نکاح میں دے دیا ہے۔ 30 سالوں تک اس لڑکے کے ساتھ یہ 30 سالوں تک رہتی رہی۔ تو ایک دن یہ بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ وہ فقیر مانگنے والے آئے ہوئے تھے اس کے محلے میں، اس کے دروازے پر دستک دی۔ ایسے ہی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے شوہر نے کہا دیکھو دروازے پر کون ہے؟ تو یہ دروازے پر گئی، دروازہ کھولا، کہا آپ لوگ کون ہو؟ کہا ہم فقیر انسان ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو دے دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم دونوں میں سے مجھے کوئی کہانی سنائے گا، جو زیادہ اچھی کہانی سنائے گا، ایسی کہ میں رونے لگوں، میرے آنسو نہ رکیں، تو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ خیرات دوں گی، میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بھیک دوں گی۔ کیا تم میں سے کوئی مجھے کہانی سنائے گا؟ تو دونوں نے کہا میں سنا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک سے کہا کہ تم سناؤ۔ اس نے کہا سنو، میری کہانی بہت عجیب ہے۔ دونوں بیٹھ گئے، کہانی سنانے لگا ایک کہ میں ایک زمانے میں میری شادی ہوئی تھی، میں اچھا خاصا تھا، مالدار تھا، پیسے والا تھا، لیکن میں شرابی تھا، جواری تھا۔ میری نیک بیوی تھی، میری بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کری، میں نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کری۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کے اپنی بیوی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تھا، اور پھر ایک بار اور جب غصہ آیا تو اپنی بیوی کا ہاتھ کاٹنے کے لیے میں اس کو دوڑایا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، وہ دوڑتی دوڑتی ایک کنویں میں گر گئی، میں وہیں سو گیا۔ اتنے میں صبح جب ہو گئی تو بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ نے میری بیوی کو باہر نکال لیا اور میرے ہاتھ اور پیر کاٹ دیا، اور بادشاہ نے میری بیوی سے شادی کر لی۔ ہوا کہ میری بیوی کی ایسی بددعا لگی کہ میں تباہ ہوتا گیا، میں برباد ہوتا گیا۔ آج نوبت یہ آئی ہے کہ گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر بھیک مانگتا ہوں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں پر بھیک مانگتا ہوں۔ یہ نوبت آ گئی، میں نے اپنی نیک بیوی کو پریشان کیا تھا، اگر وہ مجھے کہیں مل جائے گی تو میں اس کے قدموں پہ گر کر معافی مانگ لوں گا۔ کہا اچھا۔ دوسرے نے کہا سنو میری کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ کہا تمہاری کیا کہانی ہے؟ کہا میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں گزر رہا تھا تو ایک لڑکی کو کنویں میں دیکھا، کنویں سے باہر نکالا، اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کے میں نے پیر اور ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اس لڑکی سے میں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد میں اپنے گھر لایا، کچھ سالوں تک وہاں بچہ بھی میرا ہوا، لیکن میری دوسری بیویاں اس سے جلنے لگی، میری ماں بھی اس سے جلنے لگی۔ انہوں نے جھوٹا خط مجھے بھیج دیا، اور جھوٹے خط میں کیا تھا کہ تیری بیوی بدجلن ہے، اس کو ہم نے پکڑا ہے، اس کو زیادتی کرتے ہوئے پکڑا ہے، گناہ کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ میں نے بھی کوئی تحقیق نہیں کی، اور ایسے ہی میں نے کہہ دیا کہ اسے گھر سے باہر نکال دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ میری ماں نے اور میری بیویوں نے مل کر اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر کیا تھا، میری بادشاہت کی کرسی بھی چھن گئی، اور یہاں تک کہ میرا گھر بھی بک گیا، میری بادیاں بھی چلی گئیں، میری بیویاں بھی مجھے چھوڑ گئیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ نوبت یہ آئی ہے کہ آج بھیک مانگنے کی نوبت آئی ہے۔ آج بھیک مانگ رہے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں مل پاتا ہے، لوگوں کے گھروں پر بھیک مانگ رہے ہیں، گلی گلی محلے محلے گھوم رہے ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا نظر اٹھا کے دیکھو میں کون ہوں، پہچانو مجھے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا پہچانا نہیں، میں تم دونوں کی سابقہ بیوی ہوں،
میں وہی ہوں جس پر تم نے ظلم کیے ہیں، اور میں تیری پہلے جو تیری بیوی تھی میں وہی ہوں۔ بادشاہ سے کہا تو نے جس سے شادی کی تھی میں وہی ہوں؟ کہا نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، اس کے تو دونوں ہاتھ کٹے تھے اور تمہارے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں، تم ہماری بیوی نہیں ہو سکتی۔ دونوں نے انکار کیا۔ کہا سن، تم دونوں نے جب ظلم کیے تھے مجھ پر تو میں بس اللہ پر بھروسہ کر کے نکلی تھی، اور اللہ پر جسے بھروسہ ہوتا ہے، جسے یقین ہوتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یوں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ سارا واقعہ اس نے سنایا۔ سارا واقعہ سنا کے جب وہ فارغ ہوئی تو وہ دونوں رونے لگے، اس کے قدم پکڑ کے رونے لگے۔ کہا مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، کہا ہمیں معافی دے دو۔